السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد محترم ناظرین کرام، آج کی اس علمی روحانی نشست میں شہزادہ فاروق اعظم شیخ الاسلام مولانا شاہ امام محمد انوار اللہ فاروقی فضیلت جنگ بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصنیف لطیف مقاصد الاسلام کے حصے چہارم سے کچھ حصے آپ کے گوشے گزار کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور میری گفتگو کا جو آج موضوع ہے وہ اہل علم کی قدر و منزلت اور ان کے ادب و احترام کے حوالے سے شیخ الاسلام علیہ رحمت و رضوان نے جو تلقین فرمائی ہے، جو تاکید فرمائی، جو نصیحت فرمائی، انشاءاللہ اس روشن پہلو کو میں آپ کے حوالے کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ انسان کی شرافت شیخ الاسلام فرماتے ہیں محض علم کی وجہ سے ہے، اس لیے کہ اسی شرافت کی وجہ سے وہ تمام حیوانات میں ممتاز ٹھہرا، اور ہمارے دین میں جس قدر علم کے فضائل وارد ہیں وہ محتاج بیان بھی نہیں ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد وغیرہ عبادات سے بھی علم کی فضیلت احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیے گا کہ اصحاب صفہ تمام دنیا کے کاروبار چھوڑ کر حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پر جو موجود رہتے ہیں، فاقوں پر فاقوں کو گوارا کرتے ہیں، لیکن در مصطفیٰ کی جدائی انہیں گوارا نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامی، اب آپ دیکھیے گا کہ اسلام کی یہ 1400 سالہ تاریخ کا جو سنہرا دور، جو مسلمانوں کا ایک تابناک ماضی ہے، اس تابناک ماضی کے ان روشن پہلوؤں کو اگر آپ سامنے رکھیں گے تو اس میں سے یہ بات نکل کر آتی ہے کہ اس زمانے کے مسلمانوں کی دلوں میں یہ بات جمی ہوئی تھی کہ ہمارے دین اور دنیا کی بھلائی خدا اور رسول ہی کی اطاعت سے متعلق ہے، اور جس کو معلوم کرنے کے لیے علماء کی ضرورت ہے۔ اس تابناک ماضی کا روشن پہلو ہے۔ حضرات محترم، غور کیا جائے کہ ہم تک جو دین پہنچا ہے، اس کے قائم کرنے کے لیے ہمارے اسلاف نے جو محنتیں فرمائی ہیں، یہ ایک سلسلہ ہے پورا، ایک طویل بحث ہے۔ میں صرف اشارہ کر رہا ہوں آپ کو کہ اس علم کے ذریعے سے علماء کرام نے، بڑے بڑے جلیل القدر شخصیات نے دین کو پہنچانے کے لیے مال تو کیا، اپنی جانوں کی بازی تک بھی لگائی ہے۔ ایک حدیث پاک شیخ الاسلام مقاصد الاسلام کے حصے چہارم میں علم کی عظمت اور اہمیت کے حوالے سے خاص طور پر علماء کی دور حاضر میں علماء کی قدر و منزلت کو کم کرنے اور گھٹانے کی ناپاک جسارت کی جا رہی ہے، تو میں ان سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک حدیث مبارک، ایمان افروز حدیث مبارک ہے، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنیے غور سے کہ جن کے پاس اہل علم کی قدر و منزلت نہیں ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں مجالس العلماء عبادہ، علماء کے ساتھ بیٹھنا عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور سنیے، سرچشمہ ولایت، میں بات کر رہا ہوں مولا کائنات سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی، کہ اب یہ زبان ولایت سے بیان ہونے والے الفاظ روایت کرنے والی ذات مولا علی شیر خدا کی ذات ہے۔
عن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العلماء مصابیح الارض وخلفاء الانبیاء وورثتی وورثۃ الانبیاء، کہ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علماء زمین کے چراغ اور انبیاء کے خلیفے یعنی جانشین ہے۔ بھائی ترجمہ میرا نہیں ہے، شیخ الاسلام عاشق رسول اللہ شاہ امام محمد انوار اللہ فاروقی کا ترجمہ ہے کہ بانی جامع نظام علیہ فرماتے ہیں اب جو چار دیواری میں بیٹھ کر علماء پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، ذرا ان الفاظ پر غور کرو۔ شیخ الاسلام فرماتے ہیں اور سنیے روایت کرنے والی ذات کون سی ذات ہے؟ جو سرچشمہ ولایت ہے، مولا کائنات ہے۔ ارے تمہارے پاس کیا علم ہے؟ ارے ہم اس ذات کے حوالے سے بات کرتے ہیں جو باب علم کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ مولا کائنات روایت کر رہے ہیں کہ علماء زمین کے چراغ اور انبیاء کے خلیفے یعنی جانشین۔ اور سنیے شیخ الاسلام فرماتے ہیں آگے ترجمہ اس کے حوالے سے، اور میرے اور دوسرے نبیوں کے علماء وارث ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ حضرات محترم ایک اور ایمان افروز روایت سن لیجئے۔ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکرموا العلماء فإنهم ورثة الانبیاء فمن اکرمهم فقد اکرم اللہ ورسولہ، کہ علماء کی عزت اور اکرام کرو اس لیے کہ وہ نبی کے وارث ہیں، اور جس نے ان کی عزت کی اس نے خدا اور رسول کی عزت کی۔ ذرا غور سے سنیے، چار دیواری میں بیٹھ کر جو کہتے ہیں کہ ہم علماء کی قدر نہیں کریں گے، تو وہ سن لیجئے کہ رسول خدا فرماتے ہیں، رسول خدا فرماتے ہیں کہ اگر ایمان رکھتے ہو تو علماء کی عزت کرو۔ علماء کی عزت کرنا یہ خدا اور رسول کی عزت کے برابر ہے۔ حضرات محترم یہ بات ذہن میں رکھیے، میں عوام اہل سنت سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ شیخ الاسلام کا وہ جملہ مقاصد الاسلام کے وہ تحریرات میں سے ایک حصہ میں بتا رہا ہوں۔ شیخ الاسلام فرماتے ہیں اے مسلمانوں سنو، ہر زمانے میں مسلمانوں کو علماء کی اشد ضرورت ہے، سخت ترین ضرورت ہے ہر زمانے میں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں علماء کی مثال ایسی ہے جیسے آسمانوں میں ستارے۔ سبحان اللہ۔ ایک طرف تو رسول خدا کی زبان نبوت ہے کہ اپنی امت کے علماء کی رسول اللہ یہ عظمت بیان کر رہے ہیں، دنیا والوں کو بتا رہے ہیں کہ میری امت کے علماء کی تو یہ شان ہے، زبان نبوت سے علماء کی یہ قدر و منزلت اور عظمت آ رہی ہے کہ میری امت کے علماء آسمان کے ستارے ہیں، جن سے جنگل اور سمندر میں لوگ راستہ پاتے ہیں۔ اگر ستارے نہ رہے تو جو لوگ راستے پر ہیں وہ بھی راہ گم کر دیں گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر علماء کی صحبت سے اگر تعلق کٹ گیا تو جو سیدھے راستے پر ہے وہ بھی گمراہی کے راستے پر آ جاتے ہیں۔ یہ علماء کی صحبت کی عظمت اور اہمیت ہے۔ اب اس حدیث مبارک کو بیان کرنے کے بعد مقاصد الاسلام کے صفحے 26 پر شیخ الاسلام ایک نکتہ ارشاد فرماتے ہیں، تبصرہ فرماتے ہیں، سنیے یہ جو علماء کرام کی قدر و منزلت جو بتائی جا رہی ہے اس کی وجہ ظاہر ہے کہ علماء ہی کے انفاس کی برکت ہے کہ ہر وقت دو شبہات اور وساوس شیاطین الجن والانس مسلمانوں کے دلوں میں ڈالتے رہتے ہیں، وہ دفع ہو جاتے ہیں۔ اگر ان حضرات کی صحبت میسر نہ ہو تو اس تاریکی کے زمانے میں بہت سے لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ شیخ الاسلام فرما رہے ہیں وسوسہ ڈالنے والا صرف شیطانی نہیں ہوتا، شیاطین الجن والانس کا لفظ استعمال کیا گیا تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ وسوسے صرف شیطان سے ہی نہیں آتے، وسوسے انسان نما شیاطین سے بھی آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم آخری روایت کو میں عرض کر رہا ہوں، سن لیجئے۔ دین کی تائید میں
علماء کرام کی جو محنتیں ہیں یہ مجاہدین کی کوششوں سے کم نہیں ہے. میں نہیں کر رہا ہوں، حدیث مبارک ہے. رسول پاک سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں علماء نے جس سیاہی سے لکھا ہے وہ اور شہیدوں کے خون قیامت کے روز وزن کیے جائیں گے، اس وقت ان کی یعنی علماء کی سیاہی کا وزن غالب ہو جائے گا. اب اس حدیث کے بعد شیخ الاسلام کے الفاظ ہے جو علماء کی سیاہی شہیدوں کے خون پر غالب آ رہی ہے، کیوں نہ ہو مجاہدین نے جو ملک اپنی جاں بازی سے فتح کیا تھا، علماء کی جاں فشانیوں سے اس میں اسلام باقی رہتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات محترم، یہ روایت جتنی روایات آپ کے گوشے گزار کی گئی، اس کا پیش کرنے کا عرض کرنے کا مقصد کیا ہے کہ الادب اساس اخلاق الحمیدہ، کہ ادب جو ہے اخلاق حمیدہ کی بنیاد ہے. یہ ایسی بنیاد ہے جو مختلف گوشوں کو گھیرا ہوا ہے، جیسے اللہ کا ادب، رسول اللہ کا ادب، صحابہ کرام کا ادب، خلفاء راشدین کا ادب، اہل بیت اطہار کا ادب، امہات المومنین کا ادب، پنجتن پاک کا ادب، محدثین کا ادب، مفسرین کا ادب، تابعین تبع تابعین، اولیاء کاملین کا ادب، اسی طریقے سے علماء کرام کا بھی ادب. تو یہ ادب کیا ہے؟ اخلاق حمیدہ کی بنیاد ہے. اگر ہم اس سارے جامع حصے میں سے اگر صرف ایک پہلو کے ہی ادب کو اختیار کرنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر کامل اخلاق پیدا نہیں ہوئے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اہل علم کی اور اہل بیت اطہار کی، سادات کرام کی قدر و منزلت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.